السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی بڑی عجیب و غریب ہے اور اس سے آپ کو وہ سبق ملے گا کہ آپ زندگی بھر خوش اور خرم رہ سکیں گے۔ آج کل دنیا میں ہر شخص ایک ہی چیز کے پیچھے پریشان ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا زخم دل پہ لگا ہوا ہے کہ اس کو ہنسنے نہیں دیتا، اور اگر وہ ہنس بھی رہا ہے تب بھی دل سے نہیں ہنس رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب سے دنیا میں دولت اور میٹرلزم کا دورہ ہوا ہے تو ہم نے کچھ چیزوں کو بالکل اگنور کر دیا۔ اس اگنورنس کی وجہ سے ہماری زندگی سے رونقیں چلی گئی۔ تو آج جو میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا تھا، جہاں پر کہ طبیبوں نے علاج کیا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک شخص نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، اس شہر میں ایک پرہیزگار رہتا ہے جس کی دعا سے تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں، اس سے دعا کرائیے۔ جب ایسے شخص، چاہے بادشاہ ہو یا عام شخص ہو، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر ہر چیز کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، جس طرح ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا اور وہ درویش حاضر ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دعا کے لیے کہا تو درویش نے بولا، میری دعا سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 20 بے گناہوں کو چاہ و بند میں ڈال رکھا ہے، یعنی آپ نے بہت ظلمیں کی ہے اور بہت سے لوگوں کو جیلوں میں بے گناہ بند کر رکھا ہے۔ آج کل کے حالات آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ حکومت اور وزیر مشیر، چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار بھی لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اپنے ملک میں، انڈیا، پاکستان، اس ملکوں میں دیکھ لو کتنے ظلمیں ہو رہی ہے۔ آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھ لو جو ظلمیں ہو رہی ہے، اور اس کے وجہ سے کتنے لوگوں کو ڈپریشن کے مسائل کا سامنا ہے۔ کہ آپ نے 20 بے گناہوں کو چاہو بند میں ڈال رکھا ہے، مجھ سے ایک دعا کیسے کارگر ہو سکتی ہے جب ہر روز لاتعداد مظلوموں کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے تمام قیدی چھوڑ دیے اور مردم آزادی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، یعنی ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ اس پر اس درویش نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، اے رب کریم، یہ بادشاہ تجھ سے باغی ہو گیا تھا اور تو نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب یہ اپنی ہم آقت پر نادم اور تیرے فضل کا طالب ہے، اس لیے رحم فرما۔ ابھی اس کی دعا جاری تھی کہ بادشاہ تندرست ہو گیا اور محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پارسا نے شاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ آئندہ سنبھل کر چلو کہ گرنے والا ہر بار نہیں اٹھتا۔ اس کہانی میں یہ سبق ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ظلم کر رہا ہے اور وہ ظلم سے توبہ کر لے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس کی جو نفسیاتی اور دیگر امراض ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس طرح کی توبہ کر لے کہ اس سے بالکل آئندہ کے لیے ایسے قدم سے بالکل پرہیز کرے۔